بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام کا بیان۔ مسئلہ 1، جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ اگر کلام مجید جزدان میں یا رومال میں لپیٹا ہو۔ جزدان یعنی وہ کپڑا جس میں قرآن مجید لپیٹ کر رکھا جاوے، یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو۔ چولی یعنی کپڑے کا کور، اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارے سے اتر سکے، تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ مسئلہ 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو بھی کلام مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ 3، جس روپیے یا پیسے میں یا تشتری میں، تشتری یعنی چھوٹی تھالی رکابی، یا تعویذ میں یا اور کسی چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو، اس کو بھی چھونا ان لوگوں کے لیے درست نہیں، البتہ اگر کسی تھیلی میں یا برتن وغیرہ میں رکھے ہو تو اس تھیلی اور برتن کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ مسئلہ 4، کرتے کے دامن اور دوپٹہ کے آنچل سے، آنچل یعنی اوڑھنی کا کنارہ، اور دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ، اس سے پکڑ کے اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ 5، اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن وہ آدھی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جاوے۔ مسئلہ 6، اگر الحمد کی پوری صورت دعا کی نیت سے پڑھے یا اور دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، جیسے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا آخر تک جو سورہ بقرہ کے آخر میں لکھی ہیں، یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہو، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ 7، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ مسئلہ 8، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے لگوانا درست ہے، اور روا پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر کے آیت کا روا کہلاوے۔ مسئلہ 9، کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار پڑھنا یعنی استغفر اللہ پڑھنا، اور کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے۔ مسئلہ 10، حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت نہ چھوٹ جاوے، اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی گھبراوے نہیں۔ مسئلہ 11، کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ پائی تھی کہ حیض آ گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہاوے، ایک ہی غسل دونوں باتوں کی طرف سے ہو جاوے گا۔